نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی، جو حاجت ہوگی آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب اور اجتماعی عمل کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم اس مبارک مہینہ کی قدر کر لیں۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ رب العزت کو اعمال کے ساتھ راضی کر لیں۔ دیکھیے، جو بندہ اعمال نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی میں لگا رہتا ہے، اس کی زندگی میں پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ ان اعمال کو نہ کرنا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے پانی کی مانند، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو ہوا کی مانند۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اتنا ضعیف البنیاد ہے کہ جیسے پانی کا بلبلہ ہے، بھلا اس کا کیا بھروسہ کب پھٹ جائے، کیا بھروسہ ہے کہ کب اس کی روح کا رشتہ بدن سے کٹ جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دنیا میں آ کر انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، یہ غرور میں آ کر بڑے بڑے بول بولتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اور جب تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ جب اس کے خود ساختہ ارمانوں کا خون ہوتا ہے تو انسان بے سکون ہوتا ہے، اور بے چینی کی ایک ایسی آگ اس کے اندر لگتی ہے جو اس کو اندر ہی اندر جلاتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے حالات سنور جائیں اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ دن رات کوششیں کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے اور موقع ملے تو رات کو بھی کام کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ عزت کی زندگی اور خوشی بھری زندگی کا حاصل کرنا ہر انسان کی آج تمنا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس فرد کی زندگی کو آپ کھول کر دیکھ لیں وہی پریشانیوں میں گھرا نظر آتا ہے۔ ایک بار ذرا چھیڑ لیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ہائے میں نے اس سے کیوں پوچھ لیا، کیوں اس سے میں نے بات کر لی۔ ہر بندہ آپ کو اپنی پریشانیوں کی ایسی تفصیل بتائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ پریشان حال کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک کی داستان ہوتی ہے، ایسے ایسے غم اور علم کے حالات اور واقعات سنائیں گے کہ الامان والحفیظ۔ اس سب کے باوجود ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری فلاں خواہش پوری ہو جائے تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ خواہشات پوری ہونے کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ پریشانیوں کی نوعیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں پریشانیوں سے اگر نجات چاہیے تو ہم نے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنا ہے۔ اصل تو ہم اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روح اس کی غذا اعمال ہیں۔ جب روح کو خوراک نہیں ملتی تو یہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ جیسے بھوک سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ یا جسم کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جسم کی غذا ایک نارمل غذا ہے، لیکن آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے مناسب نہیں۔ جیسے آپ کوئی مشروب پی لیتے ہیں، یا آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو جسم کی کیا حالت ہوتی؟ جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور جسم بے چین ہوتا ہے، اور قے آنا شروع ہو جاتی ہے، عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں، کوئی غلط چیز بندہ کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب روح کو ایسی غذا ملتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کی غذا نہیں بنایا تو پھر روح پریشان ہوتی ہے، وہ پریشانی پھر ہمیں پریشان کرتی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینہ میں جیسا رمضان گزرے گا پورا سال ویسا گزرے گا، یعنی اس رمضان کے مہینہ میں ہم نے اپنی روح کو سکون دے دیا تو پھر پورا سال ہمیں سکون ملے گا، پھر انشاءاللہ ساری زندگی ہی سکون سے گزرے گی۔ تو ہم نے اعمال کو اپنانا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، ہرگز نماز نہیں چھوڑنی، اور رمضان المبارک میں تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے تراویح کے بارے میں پوچھا تو تراویح 2 رکعت ہے، مسورات کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریے، اور عورتوں کے لیے گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں افضل ہے۔ اس کے بعد
جیسے جیسے باہر نکلتے جائیں گے اجر کم ہوتا جائے گا۔ مساجد میں تو صحابہ کے زمانے میں عورتوں کا جانا بند ہو گیا تھا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی اپنی تراویح ہے، اجتماعی تراویح نہیں ہے عورتوں کی۔ کوئی عورت امام نہیں بن سکتی، چاہے وہ آگے کھڑی ہو یا ان کے درمیان کھڑی۔ اپنی اپنی تراویح پڑھیں، مشقت کرنی بھی ہے تو اجر ضائع ہو جائے تو فائدہ، تو تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ جب گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیں، جب گناہ ہو جائے فوری توبہ، اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نبی اسلام کا رمضان میں سب سے زیادہ وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتا تھا۔ اور چوتھی چیز، صدقہ دے چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ۔ ان 4 باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے چند آداب جس میں باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور 3 احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل آپ حاجت کی نیت سے پڑھ لیجئے گا، پھر عصر کے فرض پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سحری افطاری تک آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، پھر افطاری سے پہلے کسی وقت بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ اس کو دل میں پڑھ لیجئے، اونچی آواز میں پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 3 مرتبہ کم از کم 11 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے اس مقصد کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کی سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر روزہ ہے، غیبت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، نماز قضا نہیں کی، تو یہ روزہ انشاءاللہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب آپ نے یہ موقع، گولڈن چانس ہے پورے رمضان میں، صبح و شام یہ 60 دعائیں قبول ہونے کا گولڈن چانس ہے۔ بظاہر وقتی طور پہ فوری دعا قبول ہوتی نظر نہ بھی آئے، لیکن آپ اسی سال کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ، میری اس بات پہ عمل کر کے آپ اس کا فائدہ ضرور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ نے جو دعا کی ہوگی وہ قبول ہوئی ہوگی۔ تو سب سے پہلی دعا جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ یہ، آپ دعا کریں اللہ آپ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں نا پیارے اللہ، میری ایک دعا وہ یہ ہے کہ پیارے اللہ میں اب کے بعد جو مرضی دعا کروں آپ میری ہر جائز دعا قبول فرما لیجیے۔ بس اللہ سے دعا کر لیجیے۔ اور کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرنے چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں پہلے دن یہ ریکمینڈ کروں گا آج افطاری میں یہ کر لیں، پھر سحری سے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سحری اور افطاری کا 2 وظائف صرف اپلوڈ ہوا کریں گے، انشاءاللہ آپ اس کو کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہے نا آسان سا کام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھ کے کم از کم، درود پاک بھی 3 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، کم از کم 5 منٹ تو لازمی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اس سازش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔